بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ یوٹیوب چینل ہمارا حقیقت علم کے حوالے سے میں پھر حاضر ہوں۔ کرسمس کا میں نے مختصر سا ایک پہلا پارٹ پہلا حصہ وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو پیش کیا، اور اس کا دوسرا جو نیکسٹ ہے آگے، اس کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا کہاں سے لائی ہو، تو آپ فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ میں اللہ کے پاس سے مجھے آئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ننھی سی بچی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، یہی بائبل بھی کہتی ہے، یوحنا بھی یہی کہتی ہے، انجیل میں بھی یہی کچھ لکھا ہے کہ زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، 80 سال کی عمر، 80 ایئرس، 80 سال کی عمر، لیکن بچہ کوئی نہیں۔ آپ دعائیں مانگتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے۔ آخر جب اس بچی کے پاس یہ بے موسم میوے دیکھے تو قرآن کہتا ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں زکریا علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کرتے ہیں اے رب کریم، اے اس بچی کو بے موسم میوے دینے والے، موسم تو میرا بھی کوئی نہیں، 80 سال گزر گئے ہیں، عمر بھی گزر گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، ظاہری سبب بھی کوئی نہیں، لیکن اگر بغیر اسباب و وسائل کے تو اس بچی کو بے موسم میوے دے سکتا ہے، تو آج میری پھر تمنا جاگی ہے۔ میں پھر تیرے آگے گزارش کرتا ہوں کہ اے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جاؤ، میری اس معصوم سی بچی مریم صدیقہ کا ریفرنس دے کے آج میرا نبی مجھے بلا رہا ہے، فوراً جاؤ، میرے جبریل جاؤ، جا کے اس میرے نبی اور پیغمبر زکریا کو خوشخبری دے دو کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے اللہ رب العزت تمہیں خوشخبری عطا فرما رہے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام بھی ہم عرش سے رکھ کے اسم بامسمہ یحییٰ نام رکھ کے ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ اس طرح جناب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں یہ مریم صدیقہ پلتی رہی اور آخر عالم شباب میں پہنچ گئی۔ عالم شباب میں پہنچی، اب ان کے یہاں ایک بچے کا پیدا ہونا ہے، شادی ہوئی نہیں، خاوند ہے کوئی نہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں اس مریم کی کوکھ سے ایک بچہ جنم لے۔ یہ میں اب آپ کو ولادت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اب میں آپ کو یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے پچھلی تمہید باندھی تو حضرت مریم صدیقہ، اب اصول اور قانون فطرت یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کسی صلب سے جو ہے وہ مادہ تولید وہ جاتا ہے کسی کوکھ میں، یعنی اس کے لیے ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک صلب سے ایک کوکھ میں اس مادے نے جانا ہے اور پھر اس کوکھ میں اس بچے نے پرورش پانا ہے۔ لیکن آج کوئی صلب نہیں ہے، آج کوئی خاوند نہیں ہے، آج کوئی مرد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب مریم صدیقہ طیبہ طاہرہ کی کوکھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح، تبھی روح اللہ کہا نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو ڈال دیا ڈائریکٹ آپ کی کوکھ میں، آپ کے پیٹ میں، آپ کے رحم میں، جناب مریم صدیقہ۔ اور اب یہ بچہ اندر پل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جو یہ بچہ اپنے پروان کے قریب، اپنے جنم کے قریب آ رہا ہے، تو جناب مریم صدیقہ قرآن کریم میں، بائبل میں، یوحنا میں، انجیل میں، سب جگہ اس کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ جناب مریم صدیقہ بھاگی بیت المقدس کی طرف کہ میں کسی طرح چھپ جاؤں اور کسی کمرے میں چلی جاؤں، لیکن بیت المقدس کے دروازے بند ہیں۔ لیکن جو ٹائم ہے جنم کا وہ اتنا قریب آ چکا کہ اب آپ کے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک تنا کھجور کا، صدیوں پرانا ایک کھجور کا درخت، اس کے نیچے آپ بیٹھ گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جبریل جاؤ، جلدی جاؤ، اب میرے اس روح اللہ کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا، تم اپنے پروں سے اس مریم صدیقہ کو چاروں طرف سے گھیر لو، پردہ کر دو اپنے پروں سے، اور مریم کو متنبع کرو کہ گھبرائی نہیں، ہم آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔
چنانچہ مریم صدیقہ اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، چاروں طرف پردہ ہو گیا، جبریل امین نے، روح الامین نے اپنے پروں سے آپ کو محبوس کر لیا، پردے کے اندر رکھ لیا۔ اب جناب مریم کو سمجھ تو آ گئی کہ یہ کوئی نہ کوئی تو ہے، تو پوچھتی ہیں کون ہے، کون ہے؟ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرے قریب ہے کوئی۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کا اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ رب کریم آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ جناب مریم گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرے تو خامند کوئی نہیں، مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو؟ تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ مریم یہ ذرا اوپر دیکھو نا، ذرا جھانک کے ذرا اوپر کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ تو ایک سوکھا ہوا کھجور کا تنا، کھجور کا درخت ہے، اور اتنا خشک ہے کہ صدیوں پرانا ہے۔ تو جناب جبریل عرض کرتے ہیں کہ مریم اس کو ذرا ہلاؤ نا، حزی کے بج، قرآن کہتا ہے حزی کے بجز نخلا، اس تنے کو ہلاؤ۔ تو جناب مریم پوچھتی کیا ہوگا؟ فرمایا تو ساقط علیہ کے رطبا جنیہ، اللہ رب العزت اس کو ہلانا تیرا کام ہے، اور اس سوکھے ہوئے خشک تنے سے تر و تازہ خوبصورت میٹھی کھجوریں وہ ڈالنا میری ذات کا کام ہے۔ جو رب اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے سے تجھے تر و تازہ کھجوریں دے سکتا ہے، تو وہ تجھے بغیر باپ کے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ بس آخر میں اتنی بات عرض کروں گا، اس بات کو سمجھنے والی بات ہے کہ بچہ تو پیدا ہو گیا۔ آگے میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو میں تو میں یہ مکمل نہیں کر سکا، مجھے اس کے لیے ایک اور ویڈیو کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ لیکن سامعین محترم، جن جن لوگوں کو میری پچھلی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے، میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں۔ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، اور اس کو تمام لوگوں تک میرے اس میسیج اور پیغام کو پہنچائیے۔ شکریہ۔